سوال پوچھا گیا کہ اگر ایک سالک اپنے مرشد کے ساتھ لمبے عرصے سے قریب ترین مصاحب اور خلفاء میں سے ہو اور مرشد کسی تیسرے شخص سے اس خلیفہ مصاحب کے کوئی عیب سنے یا کسی غلطی کا پتہ چل جائے تو مرشد اس خلیفہ مصاحب کے بجائے دوسرے خلفاء کے سامنے اپنے احسانات جتلائے کہ اس مصاحب پر میں نے یہ احسانات کی ہیں، اور اپنے ذہن کے مطابق مزید اس سالک پر بہتان لگائیں صرف چند خلفاء میں اپنی عزت قائم رکھنے کے لیے، تو اب اس صورت میں اس خلیفہ مصاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ شیخ کامل مکمل جو ہے ان کے ہم پر احسانات ہوتے ہیں، اور وہ احسانات بے تحاشا ہے۔ صاحب انوار قدسیہ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی آپ مبارک فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ جس کو اللہ رب العزت 1000 سال عمر دے اور ہزاروں درہم وہ اپنی شیخ کی بارگاہ میں خرچ بھی کر دیں، اس کے بعد بھی ان کے دل میں اتنی بات آئے کہ میں نے اپنی شیخ کی جو احسانات ہے اس میں سے کسی احسان کا بدلہ دیا ہوگا، تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کی بیعت ٹوٹ گئی ہے، کیونکہ شیخ جو کچھ ہمیں دے رہا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے انوار و تجلیات ہیں، اور انوار و تجلیات کا ایک ذرہ دنیا اور ما فیہا سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ تو اب یہ سوچنا چاہیے کہ یہ خلیفہ صاحب جو مصاحب ہے اور ان کا خاص خلیفہ ہے، تو اگر انہوں نے اپنی شیخ جو کامل مکمل اگر ہو، تو اگر ان کی احسانات ان پر ہے تو واقعی احسانات تو ہو، اور پھر اس احسانات کا تذکرہ دوسرے لوگوں کے سامنے کریں صرف اس وجہ سے کہ لوگ ترغیب میں آ جائیں کہ بھئی دیکھو فلاں بندہ جو تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا، کمزور تھا، نحیف تھا، تصوف میں نہیں تھا، ذکر میں نہیں تھا، میرے پاس آیا، اللہ نے اسے ذکر کی دولت دی، اللہ نے ان کو کامیابی دی، تو یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر شیخ کامل مکمل نہ ہو اور پھر وہ اس مصاحب جو ان کے ساتھ اتنے عرصے تک رہا ہے اور ان پر اپنی احسانات جتلائے، دیکھو شیخ جو ہے وہ جب احسانات جتلاتے ہیں تو اس کو احسانات جتلانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں جو کچھ۔ یا داود اذا رأیت لی طالبا فکن لہ خادما، اے داود جب آپ میرے کسی طالب کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ ان کا خادم بن جاؤ۔ داود علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے اتنے بڑے نبی ہیں، تو ان کو اللہ کریم فرماتے ہیں میرے طالبوں کے خادم رہو۔ تو اسی لیے اس شیخ کو یہ چاہیے کہ وہ یہ احسان تو نہ جتلائیں۔ بہرحال شیخ جو ہے وہ اکثر و بیشتر اپنی مریدوں کی تربیت مختلف چیزوں سے کرتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں گرم گوید سرد گوید خوش بگیر، اگر وہ آپ کو گرم بولتے ہیں یا ٹھنڈا بولتے ہیں آپ ان سے خوش رہا کرو، کیونکہ گرم جب بولتے ہیں تو وہ ہمارے نفس کے اصلاح کے لیے کرتے ہیں، کبھی کبھار وہ کسی طریقے سے ہمارا اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال اب چونکہ آپ کے سوال سے مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی اور آپ کے شیخ کے درمیان دلوں کا وہ معاملہ نہیں رہا جو شروع کا تھا، کیونکہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا شیخ جو ہے وہ مجھ پر احسان جتلاتا ہے اور میں ان کے احسانات جتلانے کی اس رویے کو اچھا نہیں سمجھتا، یا آپ میری پیٹھ پیچھے میری برائیاں کرتے ہیں، تو اسی لیے تو چونکہ تصوف طریقت یہ دلوں کا معاملہ ہے، تو چونکہ آپ کے دل میں اپنی شیخ کے بارے میں کوئی بھی بات آ جائے اور وہ بات جو ہے وہ خلاف شرع نہ ہو، خلاف تصوف نہ ہو، تو بیعت خود بخود ٹوٹ جاتی ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی آپ مبارک فرماتے ہیں مکتوبہ شریف مکتوب نمبر 292 میں پہلی جلد میں آپ فرماتے ہیں کہ کسی اعتراض کو اپنی شیخ کی طرف راجع نہ کر لے۔ اگر کوئی اعتراض کو راجع کر دیتا ہے اور پھر وہ ان کے خیال میں وہ اعتراض ہو تو وہ بلا جھجک اپنی شیخ کے بارگاہ میں عرض کر دیں، ان کو بتا دیں کہ بھئی یہ سوال ہے، یہ کام ہے، کیا ایسے ہوا ہے اور اس میں حکمتیں کیا تھی؟ تو اگر ان کو سوال کا جواب مل گیا فبہا، نہیں ملا اور اس کے دل میں پھر بھی وہ نفرتیں اور قدورتیں، تو پھر بیعت درمیان میں ختم ہو گئی ہے، کیونکہ شیخ کے بارے میں اپنے دل میں نفرتیں رکھنا یا شیخ کے بارے میں اپنے دل میں کچھ وسوسے وغیرہ رکھنا اور پھر اس پر کلام اور تکلم بھی کرنا، چونکہ آپ نے کلام اور تکلم بھی کے سوال پوچھا ہے، تو اسی لیے آپ کا چونکہ ان کے ساتھ اب کوئی بیعت کا رابطہ نہیں ہے، تو آپ کسی کامل مکمل شیخ کو تلاش کر لیں
اور ان سے اپنا باطنی اکتساب کرتے جائیں گے، کیونکہ آنا بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہے اور جانا بھی اللہ کی رضا کی خاطر میں ہے۔ تو کسی بھی کامل مکمل شیخ سے آپ کنیکٹ رہیں، ان سے اپنے دل کو، اپنی سلوک کو، اپنی تصوف کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس نفس و شیطان موجود ہے، وہ نفس و شیطان ہمیں کسی بھی طریقے سے تصوف اور اپنی شیخ کے بارے میں بدظن اور بدگمان کرتے ہیں، لیکن اگر واقعی ایسا کوئی بات ہے جس سے بدگمانیاں پیدا ہو گئی ہو اور بدظنیاں پیدا ہو گئی ہو تو پھر تو بیعت ٹوٹ چکی ہے، آپ کسی کامل مکمل شیخ کے ہاتھ پر دوبارہ بیعت ہو جائیں۔